السلام علیکم ایوری ون، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے پیج کو لائک کرتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ ایسا انٹرسٹنگ، کچھ ایسا لے کے آئیں جس میں علاقے کی بھی بہتری ہو اور جس میں سب کا بھلا ہو۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید فیز 1 فیز 2 کی جو عوام ہے وہ ترس رہی ہے پانی کے لیے، اور بجلی کے بہت مسئلے مسائل ہیں، پھر اسی طرح روڈ کے ایشوز ہیں، سیوریج کے ایشوز ہیں، اور ہمارے جو بلدیات ہے اس کا الیکشن بالکل ہمارے سمجھ لیں کہ ایک آدھ مہینے کے اندر اس کا الیکشن ہو جانا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہمارے یوتھ ہے جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کی خیالات، ان کے جو احساسات ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس آج یہاں پہ ایک مہمان موجود ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سیشن ہے، یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، تو اس کو مس نہیں کیجیے گا، اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پانی آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل علاقے کے حل ہوں، تو یہ جو پیکیج ہے اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی میں جس سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ جماعت اسلامی یوتھ کے وائس پریزیڈنٹ نوید خٹک صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کتنی ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم بخشا ہم جماعتیوں کو۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ نوید صاحب۔ ہمارا تو یہ فرض ہے کہ آپ جس طرح ماشاءاللہ ہر محاذ پہ، ہر ایشو کے اوپر، ہر مسئلے کے اوپر جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ نوید خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ عوام بالکل بہت پریشان ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ بور افورڈ نہیں کر سکتا، ہر بندہ ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتا، اور پاکستان اسٹیل مل نے بالکل ہی آنکھیں پھیری ہوئی ہے، تو عوام کہاں جائے، کس سے جا کے فریاد کرے؟ پانی نہیں ہے۔ دیکھیں، پانی کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اور پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیل مل انتظامیہ پانی دینا نہیں چاہ رہی، کیونکہ لوگوں کو تنگ اور پریشان کیا جائے، اور لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جماعت اسلامی نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہمیشہ اٹھاتی رہے گی۔ ہم اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جماعت اسلامی نو ڈاؤٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ ہر محاذ کے اوپر، وہ چاہے نادرہ کا مسئلہ ہو کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، کہیں پہ بھی ہو تو ان کا دھرنا ضرور ہوتا ہے۔ بلدیات کے حوالے سے جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آئیں گے، جب ہم پہ لوگ اعتماد کریں گے اور ہمارا کوئی بھی شخص جیت کر آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام کر کے بھی دکھے گا۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ ہمارے امیر ضلع محمد اسلام صاحب جب ناظم تھے تو انہوں نے کتنا کام کیا۔ گلشن حدید فیز 1 کی بنیاد بھی جماعت اسلامی ہی نے رکھی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اسٹیل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں، قبرستان کا روڈ ہے، نیلم روڈ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے یہاں پہ اس طرح کے روڈز ہیں، اس طرح کے سیوریج کے کام ہیں جو ہونے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے ٹینڈر بھی ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے۔ مطلب اس بارے میں کیا کہیں گے کہ لاسٹ جو ٹینور گزرا ہے بلدیات کا؟ دیکھیں، بات یہی ہے کہ دعوے کرنا الگ بات ہوتی ہے، کام کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ کام کریں۔ کام تو مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بیٹے ہیں، ہمارے معتبر ہیں، بھلے وہ کسی بھی پارٹی سے ریلیٹو ہیں، مگر وہ کام نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹا سا کام کر کے آپ تصویریں فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا۔ ہمیشہ ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی چیز مانگتی ہے وہ قربانی مانگتی ہے، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ کیوں نہیں جیتتے، جماعت اسلامی کے لوگ الیکشن کیوں نہیں جیت پاتے؟ میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم سچے ہیں، اور ان کو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارے کسی بندے بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے ہمارا قائد امیر ہے پاکستان، اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے۔ اچھا، کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب تو بہت ایکٹیو ہیں، لیکن یہاں گلشن حدید کے اندر جماعت جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جیسے آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا جو لڑکا ہے اس کو پارٹی سے کچھ نہیں ملتا، وہ اپنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس سے پیسہ کماتا ہے۔ اس کے پاس کرپشن کا پیسہ نہیں ہے نا۔ اگر ایک بندے کے پاس کرپشن کا پیسہ ہوگا تو وہ پھر ریلیکس گھومے گا، وہ مزدوری کرتا ہے۔ مگر جب بھی جماعت اسلامی کی قائد کی پکار آتی ہے تو اتنے جماعتی نکل آتے ہیں کہ پورا ضلع ملیر گواہ ہے کہ پھر جگہ نہیں پیچھے ہوتی ہے۔ نوید صاحب، اینڈ میں ایز اے یوتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، پاکستان اسٹیل مل کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ
کرپشن کا مسئلہ ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے ایز اے یوتھ لیڈر؟ دیکھیں میں اتنی بات بولتا ہوں کہ ہمارا ایمان بہت مہنگا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر کچھ لوگ صرف کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور ایمان بیچ کر نقصان ہم لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں صرف اتنا سوال عام سے کرتا ہوں کہ جو بھی نمائندگی آتے ہیں ان کو منتخب تو آپ لوگ کرتے ہیں، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس بلدیات میں چانس ہے، آپ اچھے نمائندہ منتخب کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہمارا کردار دیکھیں، جماعت اسلامی کا کردار دیکھیں، ہمارے کسی بھی شخص پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ جب بھی ظلم کی بات ہوئی جماعت اسلامی لوگ کھڑے ہوئے۔ مجھے خود 23 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، آج تک میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 1 روپے کرپشن نہیں کی۔ میں پھر بھی کام کرتا رہا ہوں، نظر آتا ہوں، ہر جگہ پہ کام کرتا ہوں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے دل میں سچائی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہے۔ اچھا نوید صاحب، ابھی ایک لاسٹ کوشچن، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، لیکن جس طرح گائز عمران خان صاحب جو ہے وہ شروع میں اقتدار میں آئے تو بہت ہی جوش میں تھے اور سب کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں۔ نوید صاحب، ایک آخری سوال، اگر عوام جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے دیتی ہے، آپ کو چن لیتی ہے، تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ ان کے دن پھر جائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام جو دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے؟ بالکل ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، مگر ہمارے اسپتالوں پر خدمت وغیرہ دیکھ لیں، ہماری گاڑیاں دیکھ لیں۔ آپ یہ سوچ لینا کہ گلشن عزیز کی بنیاد رکھنے والی جماعت اسلامی والے ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ جماعت اسلامی کے بعد اقتدار نہیں ہے، مگر آپ کسی بھی برے ٹائم میں دیکھ لیں، سمانی دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، آپ کو جماعت اسلامی کے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ راشن بانٹتے ہوئے دیکھیں، آپ کو جماعت اسلامی کے لوگ نظر آئیں گے۔ جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے جو آپ کے دکھ میں کھڑی ہوگی، اور اگر لوگ ہم پر اعتماد کریں گے تو ان کا بھی فائدہ ہے اور ایک اچھا رائے کریں گے، اگر دوسروں پہ اعتماد کریں گے تو روتے رہیں گے۔ ہمارا ایم پی ایل لیاریم عبدالرشید بھائی ہے، آپ ان کی مثال دیکھ لیں۔ ہمارے امیر ضلع جب ناظم تھے، ان کی آپ مثال دیکھ لیں۔ ہمارے پاسلو کے صدر عاصم بٹی، آپ ان کی مثال دیکھ لیں۔ ہمارے یوتھ کے صدر عمیر اسلم، آپ ان کی مثال دیکھ لیں۔ ہمارے لوگوں نے ہمیشہ قربانی دی اور ہم قربانی دینے کے لیے بنے۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم کماتے بھی خود ہیں، کھاتے بھی خود ہیں، ہمیں کوئی کچھ دیتا تو نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی قربانی دیتے ہیں۔ آج ہم کسی بھی تھانے میں جاتے ہیں، کسی بھی کورٹ میں جاتے ہیں، ہم فخر سے بولتے ہیں کیا ہاں ہم ہیں جماعتی، کیونکہ ہم قربانیاں دینا جانتے ہیں۔ اور ہمارا نعرہ یہ ہے، میرا نعرہ یہ ہے کہ میری قبر پہ لکھ دینا جی ہے جماعت۔ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ جب ہمارے قائد کو کوئی نہیں خرید سکا تو ہم اس کے کارکن ہیں، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ تھے جی یوتھ کے جماعت اسلامی یوتھ کے وائس پریزیڈنٹ ضلع ملیر کے، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک ہم نے پہنچائے، اور میں یہی کہوں گا کہ خدا را اس دفعہ بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا، برادری کی نسبت سے مت دیجیے گا، بریانی کی نسبت سے مت دیجیے گا، اپنے حالات دیکھ کے ووٹ دیں۔ آپ اپنے حالات دیکھیں، بنے ہوئے روڈ تباہ ہو گئے ہیں، بنے ہوئے گھر اجڑ چکے ہیں، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ جو بلدیات کا الیکشن ہے اس کے اندر سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، اور ٹیم اسٹیل ٹاؤن کی کوشش رہے گی کہ اس طرح سے جو ہمارے جوش و ولولہ رکھنے والے نوجوانان ہیں، خاص طور پہ جو یوتھ ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے، ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ آپ تک لے کے آئیں، تاکہ آپ کو بلدیات کے اندر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ آپ لوگ اتنا لائک کرتے ہیں، اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ آپ کو 24 آورز جو ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔